جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور بزم قرآن میں آج ہمارا موضوع ہے اعتدال و توازن، اس پہ ہم بات کر رہے تھے اور ہمیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب نے اس بریک کے بعد جوائن کر لیا ہے۔ میں پروفیسر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ایک تو خیر مقدم آپ کا تشریف لائے، ماشاءاللہ تاخیر ہو گئی آج بھی، لیکن بالخیر آئے، خیر آئے، بہت محبت ہے۔ اچھا، عرض یہ تھی کہ موضوع توازن اور اعتدال ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے سزا و جزا، لا اینڈ آرڈر کا معاملہ بھی پیش نظر رکھتے ہوئے بہت سارے قوانین سمجھائے اور سزا و جزا کے معاملات میں قانون قصاص متعارف کروایا، ظاہر اعتدال و توازن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اس پر آپ روشنی ڈالیے قصاص کے حوالے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب المصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اعتدال اسلام کا خاصہ ہے، اور اعتدال صرف قصاص کے معاملے میں یا دیت کے معاملے میں یا قانون کے معاملے میں نہیں، بلکہ تمام تر اعتدال فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ صحیح۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو قرآن کریم کی آیت آئی وہ سورہ بنی اسرائیل کی، اس حوالے سے گفتگو ہم کر رہے ہیں، تو اس میں جو قصاص کا تصور ہے اور اعتدال کا تصور ہے، اس میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو عیسائیت کے ماننے والے لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، ان کا ذرا سا مطالعہ فرمائیے تو ان کے یہاں جو معاملات تھے وہ معاملات بالکل ایسے تھے کہ کہیں قصاص کا وہ تصور جو مل رہا ہے وہ ان کی خواہش و ارادہ کے مطابق انہوں نے تبدیل کیا۔ صحیح۔ اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ جی جو دیت ہے اس کو کس طریقے سے ادا کیا جائے۔ صحیح۔ اچھا، پھر ساتھ ہی ساتھ جو آپ کو دو قبائل نظر آتے ہیں، وہ قبائل ہیں اوس و خزرج کے۔ ان اوس و خزرج کے قبائل کے اندر جو باہمی تضادات تھے، لڑائیاں تھیں، تو ان کے یہاں قانون اپنی مرضی کا بن گیا، اور قوانین کیا بنے کہ صاحب اگر میرا ایک غلام مارا جائے گا تو میں اس کے بدلے میں 2 آزاد کو قتل کروں گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایک عورت ماری جائے گی یعنی کنیز یا کوئی بھی، تو اس کے بدلے میں 2 آزاد عورتوں کو قتل کروں گا۔ اچھا، صرف بات یہی نہیں ختم ہوتی ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق معاوضہ طلب کرنا، تو اس میں جو نظر آتا ہے یہ کہ ایک ایلیٹ کلاس یا اشرافیہ طبقہ مضبوط ہو گیا، اور اس اشرافیہ طبقے نے ظلم اور جبر کو روا رکھا، اور معاشرے میں اس طریقے سے انہوں نے قبضہ کیا کہ پھر انصاف نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ لیکن قربان جائیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ انہوں نے اوس و خزرج میں بھی محبت پیدا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اعتدال کی کیفیت ہوئی کہ مدینہ کے اندر یہ جو باہمی طور پر لڑ رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کو قرآنی آیات کا متبع کر کے یا اطاعت گزار کر کے ان آیات قرآنی کے احکامات کا محافظ بنا دیا۔ سبحان اللہ، کہ اب تمہاری مرضی کا قانون نہیں چلے گا، فطرت الہی کے مطابق قانون فطرت چلے گا، اور وہ قانون قدرت ہے، وہ قانون الہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ڈیوائن لا۔ بالکل۔ تو یہ قانون ربانی کیا تھا کہ انصاف۔ تو اب اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ برتر قبیلہ کون سا ہے، مضبوط لوگ کون ہیں، 15 یا 20 لڑکے کس گھر کے ہیں جو قابو کریں پورے معاشرے کو، نہیں۔ جو اللہ نے حکم دے دیا کہ قصاص ایسے ہوگا تو پھر اسی حکم کے مطابق ہوگا۔ بالکل صحیح۔ تو اعتدال ہوا اسی طریقے سے، یعنی ایک قتل کے بدلے ایک ہی فرد کا، ایک ہی، وہاں 2 ہو رہے ہیں، آزاد ہو رہے ہیں۔ جو قانون جو تھا وہ جو بدل دیا تھا انہوں نے، اور شریعت موسوی کو بھی بدلا، شریعت عیسوی کو بھی بدلا، اور اپنی مرضی و ارادے کے مطابق جو کچھ بھی کیا اس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خواہش و ارادے کے مطابق ویسے ہی کیا جو حکم قرآن میں دیا گیا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت خوب، بہت خوب۔ میں کالر کو شامل کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ دعائے قنوت کے بغیر عشاء کی نماز ہو سکتی ہے؟ دعائے قنوت کے بغیر عشاء کی نماز ہو سکتی ہے؟ جی، اور دوسرا سوال یہ ہے وطر، ہاں وطر، ان کا سوال وطر ہے، وطر ہی میں ظاہر پڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور کال، کیا سوال تھا آپ کا؟ ایک اور سوال کیا ہے؟ جی، میرا یہ سوال ہے کہ میں بہت بیمار رہتی ہوں، کافی علاج کرواتی ہوں پر پھر بھی بخار نہیں جاتا ہے۔ اچھا، چلیں، بیمار رہتی ہیں بہت زیادہ، بہت علاج کرواتی ہیں لیکن ان کا بخار نہیں جاتا، بیماری نہیں، بس یہی۔ ایک اور کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی میرا یہ سوال ہے کہ تراویح کبھی ہم رات کو جو پڑھتے ہیں 20 پڑھ لیتے ہیں، کبھی مطلب 12 یا 8 پڑھتے ہیں، تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جناب کیا سوال؟ سر میں سوال تو نہیں ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں،
تو میں یہ کہنا چاہتا میں محمد صدیق بات کر رہا ہوں. میں بیمار ہو گیا رمضان تو گھر میں آ گیا ہوں. کام بس چھوٹا موٹا کام تھا تو چھوڑ کے گھر میں آنا پڑا. اچھا چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ کی بیماریاں دور فرمائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ یہ قضا نمازوں کے بارے میں نے ایک دن پوچھا تھا تو مفتی نیازی صاحب نے جواب دیا. 4 سال کی میں نے 32 سال پہلے اپنی پڑھ لی تھی جو میری قضا ہوئی تھی. صحیح. انہوں نے کہا وہ نیت یہ کی تھی کہ پچھلی قضا نماز اب یہ پتہ چلا کہ آخری یا پہلی کہنی ہوتی ہے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ دوبارہ پڑھیں گے. تو ایک دفعہ میں نے ایک اور مفتی اکمل آتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ فرضوں میں دوسری 2 رکعتوں میں الحمدو اگر نہیں پڑھو تو بھی ہو جاتی ہے. کوئی اور تصریح بتائی تھی کہ یہ تصریح 3 دفعہ اگر پڑھو. ٹھیک ہے بالکل انشاءاللہ وضاحت کر دیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. آپ مجھ سے بات کرنا چاہیں گی یا ٹی وی دیکھنا چاہیں گی؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں کیا کہتے ہیں میں شوگر کی پیشنٹ ہوں. اچھا تو کیا اور سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں شوگر کی پیشنٹ ہوں اور میرے ڈاکٹر نے نا مجھے روزہ رکھنے کے لیے منع کیا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں جیسے کہ کیا کہتے ہیں. جی پوچھئے سوال. آواز آ رہی ہے آپ کی؟ پوچھئے. جی روزہ رکھنے کے لیے منع کیا ہے. میں مفتی ہیلتھ صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ نا دیکھو تو اب میں کیا کروں؟ قضا رکھ سکتی ہوں؟ کیا کر سکتی ہوں؟ میں پیشنٹ ہوں شوگر کی. شوگر لیول بڑھا ہوا ہے. ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے تو مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ قضا کریں یا فدیہ؟ کہ مطلب میں روزے رکھوں نہیں رکھوں اور فدیہ دوں، کیا کروں؟ اچھا جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں نے وہ کل سوال کیا تھا جی کچھ ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکا. اچھا کیا سوال تھا آپ کا؟ سر سوال یہ تھا جی کہ خلا اور تنسیخ نکاح. جی 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 بالکل کیا. یہ ان دونوں صورتوں میں لڑکے کی مرضی شامل نہیں ہوتی. صحیح ہے. اور یہ عام طور پہ عدالتوں میں یک طرفہ ہی کروائی ہوتی ہے اور یک طرفہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ میرا خیال ہے ان کا جواب دے دیا جائے. کل بھی رہ گیا تھا یہ. جی وہ کہہ رہے ہیں کل میں سن نہیں پایا. کل سن نہیں پایا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں دے دیں گے جواب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سیلر قاضی سے سوال ہے بھائی جب ہم تہجد پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح ہم 5 نماز قضا ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں جب تہجد پڑھتے ہیں؟ تہجد جب پڑھتے ہیں تو 5 نماز قضا ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس طرح. نیکسٹ کالر کو شامل کیجئے. جی السلام علیکم. جی میری بات کرا سکتے ہیں جو؟ جی میں سن رہا ہوں. میں آپ کی آواز سن رہا ہوں. پوچھئے کیا سوال ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ میں بریسٹ کینسر کی مریضہ ہوں اور میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں دونوں کو ایک ہی یعنی کہ گھر میں رکھوں گا. اچھا. تو وہ مجھے کہتے ہیں وہ آپ مجھے نہیں لے کے جانا چاہتے. تو میں اس کے بارے میں وضاحت پوچھنا چاہتی تھی. کوئی ایسا وزیر بتائے کہ وہ مجھے خود آ کر عزت سے لے جائیں. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ میرا بیٹا بڑا جو ہے وہ اپنی دادی کے پاس رہتا ہے لیکن مجھے ماں نہیں سمجھتا. اچھا. اور مجھ سے کوئی ایسی یعنی کہ گھر کے پیچھے سے گزر کر چل جاتا میں اپنی امی کے گھر ہوں. اچھا اور وہ اپنی دادی کے پاس ہے تو وہ میرا. اچھا چلیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں دوسری شادی کر لی ہے مجھے کینسر کا مرض ظاہر ہے. دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال پتہ نہیں وہ سمجھ نہیں آیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ بیٹا وہ دادی کے پاس ہے مجھے بیٹا نہیں سمجھتا یعنی دعا ہی کرانا چاہ رہی ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے نافرمان. چلیں بہرحال اگلا سوال. جی کون ہے کالر ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے. اچھا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے جی بتائیے. ایک آدمی لیا ہے قرضہ لیا ہے. 2 ماہ کے لیے. کتنے ماہ کے لیے؟ 2 ماہ کے لیے قرضہ لیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کو کئی برس گزر گئے ہیں. اس کو کئی برس گزر گئے. ٹھیک ہے. جی ہاں. اب وہ قرضہ دیتا ہے تو جی اس کا جو زکوٰۃ ہے وہ میرے اوپر پڑتی ہے یا اس کے اوپر پڑتی ہے؟ اچھا آپ نے دیا ہے قرضہ یا لیا ہے؟ قرضہ دیا ہے میں نے. آپ نے دیا ہوا ہے. اچھا تو زکوٰۃ ان پہ پڑے گی یا اس پہ پڑے گی مقروض پہ یہ بتائیے گا. ٹھیک ہے بالکل بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو
अस्सलाम वालेकुम, कॉलर हैं हमारे साथ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मुझे ना बहुत शौक है नमाज पढ़ने का, मुझे अच्छा। नमाज नहीं याद होती। नमाज याद नहीं होती और शौक बहुत है नमाज पढ़ने का, ये कह रही हैं। चले इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? हेलो जी सवाल क्या है आपका? इनकी आवाज़ कट रही है बहुत ज़्यादा। जी हेलो, गलत लाइन ड्रॉप हो गई, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, क्या सवाल है आपका? जी मैंने कल भी कॉल की थी, वो हमारी लाइट का मसला है, लाइट चली गई थी, मैं मौलाना साहब का जवाब नहीं सुन सकी अच्छा थी। बताइए क्या मैंने सवाल? मसला बताया था कि मेरी 8 साल की बेटी है तो उसकी दाएं आंख की नजर डॉक्टर कहते हैं खत्म हो गई है। नजर मैं खत्म हो बहुत परेशान हूँ, प्लीज आपको ये बता दें। अच्छा सुन लें ये मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, सुन लें, अभी सुन लें, आपकी लाइट जाएगी तो मसला ताला हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी बेटी की नजर तेज फरमाए, आमीन, और उन्हें बीनाई ज्यादा अता फरमाए, आमीन। उसकी दुआ भी करेंगे। दूसरा ये कि आप सूरह फातिहा जो है रोजाना 7 मरतबा पढ़कर उस बच्ची पर दम करें और दम के वह पानी पिलाएं, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ, ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। अगले हमारे साथ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अंकल जी मेरी मामा ने ना साइड टेबल के ऊपर यासीन रख दी थी उसके अच्छा। ड्राम में, सही है। तो उसके ऊपर गलती से मैं बैठ गई, तो इसके लिए कुछ बता दें। ठीक है ठीक है बेटा, बिल्कुल बताते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, मेरे को एक तो शुगर की तकलीफ रही वास्ते दुआ, दूजा कुरान पढ़ने का शौक है। अच्छा मेरे को याद नहीं कहना। अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं मुझे कुरान पढ़ने का शौक है लेकिन मुझे याद नहीं होता। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब क्या सवाल? जी ये मैं पूछना ये चाहता हूँ, बंदा मकरूद हो और रोजेदार उसके फैमिली के बंदे रोजा भी रख रहे हो जी, उस पर फितराने का लागू होता है? अच्छा समझा नहीं मैं। दिया मतलब बंदा मकरूज हो हाँ जी, और फैमिली रोजे भी रख रही हो तो फितराना उस पर लाजम होता है? मतलब वो खुद नहीं रख रहा, मकरूज खुद नहीं रख, बीमार है ना, खुद बीमार है नहीं रख रहा। सही है, बिल्कुल ठीक है। और फैमिली रोजे रख रही मकरूज है, पर फितरा लाजिम है यानी असल ये है। ठीक है, मकरूज पर फितरा, और फैमिली जो है उसकी किफालत में तो उन पर फितरा। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका? मेरा एक बेटा है, जी जी, तो वो बहुत जिद्दी है और माशाल्लाह वो 7 साल का होने वाला है, लेकिन उसकी ना सेहत पड़ती है और हर वक्त उसको जैसे नजर लगती है। चले नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। मैं सवाल कर सकती हूँ? जी कर सकती हैं, पूछिए सवाल। जनाब मेरा सवाल ये है कि कोई शख्स अगर कुरान पे हाथ रख के कसम खाता है और झूठी कसम खाता है सही, तो उसका क्या कफ़ारा है? और दूसरा सवाल है जो मेरी बहन ने मुझसे पूछा है कि किसी शख्स से शादी होती है, उसकी पहले से औलाद है, लड़का है 7 साल का, सही हो जाती है, लेकिन उन दोनों के दरमियान कोई अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं होते, तो वो लड़का महरम होगा या नहीं होगा? वो निकाह क्या होगा, मुनक्किद होगा या नहीं, ये कह रही है? नहीं, अगर किसी शख्स की औरत की शादी होती है किसी आदमी के साथ, उसका एक 7 साल का बेटा, पहले से बेटा आदमी का बेटा भी है 7 साल का, सही है, तो वो उस औरत के लिए महरम होगा या नहीं होगा? क्योंकि आदमी और औरत के अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं सुतेला बेटा महरम हो गया। ठीक है, और आदमी और औरत के भी अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं हुए, तो बताइए कि वो बेटा। जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल? हाँ जी, मुझे बात करनी है कि ये माँ बाप फौत हो जाते हैं, क्या उनकी मतलब कज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है? माँ बाप फौत होते हैं तो उनकी तरफ से कज़ा नमाजें पढ़ी जा सकती हैं, नहीं? ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सवाल करना था कि पूछिए। ये पूछना था कि क्या नाम क्या, अगर जैसे पैसे कहीं मेरे पास हैं और ज़कात देनी है तो किसको देनी चाहिए ज़कात? अच्छा ठीक है, बताते हैं इंशाल्लाह बताते हैं, पैसे मौजूद हैं ज़कात। अच्छा ठीक है, बस 1-2 कॉल्स और लीजिएगा इस्माइल भाई, बहुत ज्यादा सवालात हो गए, हमें इनके जवाब देने। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या सवाल? बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जनाब क्या सवाल? मैंने पूछना था
کہ میرے خواب میں نا سانپ آتے ہیں بہت زیادہ. سانپ آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک کالر آخری مصعب لے لوں آپ کی اجازت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے. جی 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 کمیٹی نکلی ہے میری تقریباً 6 لاکھ کی. اچھا تو ابھی باقی کمیٹی میں نے دینی ہے. کیا میں کمیٹی اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں سر؟ میں اچھا میری بنتی ہے. میری کمیٹی نکلی ہے ابھی 6 لاکھ روپے کی. جی تو میں اس پر زکوٰۃ کب نکلی ہے آپ کی کمیٹی؟ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا, 1.5 ہفتہ. اور باقی قسطیں بھی نکل چکی ہے. ان کی نکل چکی ہے. کمیٹی چل رہی ہے. کمیٹی چل رہی ہے. ابھی قسطیں ادا کر رہے ہیں. سال 1.5 سال چلے گی. ابھی 1 سال چلے گی. اچھا ٹھیک ہے چلیں. اب مفتی صاحب اب کالرز تو بہت زیادہ ہیں لیکن اب وقت کم ہے تو ہم چاہتے ہیں جوابات کی طرف. جی جی جی. اچھا ایک بہن نے یہ پوچھا کہ مرحومین کے لیے نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. اچھا اسی طریقے سے ملتا جلتا سوال ابھی بہن نے کیا اخیر میں کہ مرحوم ماں باپ کے لیے قضا نمازیں جو انہوں نے چھوڑی ہیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. ملتا جلتا ہے. دیکھیں مرحومین کے لیے نوافل جتنا پڑھنا چاہیں, جتنی عبادات, جتنا ذکر اذکار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور ان کو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے. اچھا مرحومین نے قضا نمازیں چھوڑی ہیں تو ان کی قضا ان کی جگہ ان کے اولاد یا کوئی پڑھ سکتے ہیں. تو قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے. ہاں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ ان کی طرف سے ہر نماز کا فدیہ دے دیں. تقریباً 170 روپے بنتا ہے. تو دن میں 6 نمازوں کا فدیہ دینا ہوگا, یعنی 5 نمازیں اور ایک تہجد یہ وطر کی نماز, تو 6 نمازوں کا فدیہ دینا ہوگا. تو اس طریقے سے فدیہ دے سکتے ہیں اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوتاہی کو معاف فرمائے گا. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ سجدہ تلاوت جب آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک ساتھ کر سکتے ہیں یا علیحدہ علیحدہ؟ بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی آیت سجدہ آئے آپ تلاوت کیجئے, اور یہ بہتر ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ساتھ تلاوت کرتے کرتے جب 14 آیات آپ نے پڑھ لیے, مکمل قرآن کریم آپ نے کر لیا ہے, تو اس کے بعد بھی ایک ساتھ بھی آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. یعنی 14 آپ کو سجدہ تلاوت کرنے ہوں گے, یعنی علیحدہ علیحدہ بھی اور ایک ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. زیادہ بہتر علیحدہ علیحدہ ہے. یعنی جیسی آیت پڑھی اور سجدہ کیجیے. وقت کا بھی بتا دیجیے. جی وقت کا بھی بتا دیجیے, مکروہ وقت کا کیا اس میں یہ سجدہ تلاوت میں کہ وہ وقت جو ہے وہ وقت مکروہ نہ ہو, یہ بھی ذکر کر دیجیے. ہاں اس میں یہ ہے کہ طلوع آفتاب, غروب آفتاب اور زوال آفتاب, ان 3 اوقات کے علاوہ یہ سجدہ کریں گی. ان 3 اوقات میں کوئی بھی سجدوں والی نماز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. جناب ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ صورتوں میں ترتیب کا خیال نہیں رکھا یا جو ہے وہ بڑی صورت بعد میں پڑھی, چھوٹی صورت پہلے پڑھی. دیکھیں جہاں تک صورتوں میں ترتیب کا خیال رکھنا ہے تو یہ ضروری ہے. صورتوں میں ترتیب کا خیال نہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. تعلیم و تعلم وغیرہ کے لیے اجازت ہوتی ہے, لیکن جہاں بھی تلاوت کی نیت ہوگی, تلاوت کی نیت سے جب بھی پڑھیں گے تو صورتوں کی ترتیب الٹنے پہ بڑی سخت وعید ارشاد ہوئی ہے. اور نماز میں بھی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر کسی نے اس کا خیال نہیں رکھا, جان بوجھ کر ایسا کیا تو یہ مکروہ تحریمی ہے, گناہ گار ہوگا, توبہ لازم ہوگی. لیکن نماز ہو جائے گی کیونکہ یہ واجبات تلاوت میں سے ہے, واجبات صلاۃ میں سے نہیں ہے, اس لیے نماز پہ اثر نہیں پڑا, لیکن یہ فعل گناہ تھا, اس سے توبہ کرنا لازم ہے. اچھا بڑی صورت اور چھوٹی صورت, بڑی صورت اور چھوٹی صورت کے اندر معاملہ یہ ہے کہ پہلے بڑی صورت پڑھی جائے بعد میں چھوٹی صورت پڑھی جائے, یا پہلے زیادہ آیتیں پڑھی جائیں بعد میں اگلی رکعت میں کم آیتیں پڑھی جائیں, ایسا کرنا چاہیے. لیکن اگر بالفرض کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس پر گناہ نہیں ہے. یہ واجبات میں سے نہیں. کیونکہ بعض اوقات میں عرض کر رہا ہوں ہماری روٹین میں یہ ہوتا ہے, جیسے ہم تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں, جیسے سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھ لی اور اس کے بعد کہیں سورہ فلق پڑھ لی, تو تقریباً برابر صورتیں اور ایک آدھ اس میں حرج نہیں ہے. یہ اس پہ نماز کا اثر نہیں پڑے گا. اس میں نص بھی موجود ہے کہ سورہ نصر اور اس کے بعد یعنی سورہ خاص و وطر میں پھر سورہ لہب ہے, پھر سورہ اخلاص ہے. تو یہاں حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے. اچھا وطر میں خاص طور پر, وطر کے بارے میں خاص طور پر کس طرح پڑھا. اچھا وہ مصعب ہماری ترتیب اذا جاء اور فلق اور ناس ہے, تو اب ہم اس کو اس طرح کر لیں گے. جائز ہے, اس میں حرج نہیں, جائز تو ہے, لیکن جب ایسے فرمایا تو زیادہ فضیلت کیوں نہ لی جائے. بسم اللہ. جی پھر جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال تو خیر نہیں تھا, اصل تو یہ تھا کہ میں روزے کی پابند ہوں, شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے, لڑنے سے بچتی ہوں, لیکن پھر بھی سوتن شوہر کو شکایتیں لگاتی ہے, اور وہ شوہر بھی میرے ساتھ لڑتا ہے, سوتن بھی لڑتی ہے میرے ساتھ, تو میں کیا کروں؟ آپ صبر سے کام لیں, دعا کریں, اور اپنی طرف سے کوشش کریں کہ آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو. آپ کی طرف سے حسن سلوک کا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے. ایک سوال یہ ہے کہ روزے کے لیے تراویح ضروری ہے یا نہیں.
تو روزہ ایک مستقل عبادت ہے, تراویح ایک مستقل عبادت ہے, دونوں کا آپس میں اس طرح کا لنک نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر ہو نہ سکے. روزہ بغیر تراویح کے ہو جاتا ہے, تراویح بغیر روزے کے ہو جاتی ہے, لیکن تراویح پڑھنی چاہیے. تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے, اگر کبھی کبھار چھوٹ گئی تو گناہ نہیں, اصاعت ہے, برا ہے صرف. لیکن اگر کوئی بار بار تراویح کو ترک کرے گا تو سنت مؤکدہ جو ہے کا ترک ایک بار کریں تو اصاعت ہے, بار بار کریں گے, عادت بنائیں گے تو یہ مکروہ تحریمی میں کنورٹ ہو جائے گا, یعنی ناجائز ہے, گناہ ہے, اس پر توبہ کرنا لازم ہوگا. تو تراویح پڑھنی ضرور چاہیے. جی اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ ڈیوٹی کے دوران نماز اور قرآن, اچھا یہ جو سوال کیا کہ ظاہر کہ فوج میں ہے میرے خیال میں, آرمی میں, جی آرمی میں ہے, اور ڈیوٹی کے دوران نماز اور قرآن کا پوچھ رہے ہیں. دیکھیں قرآن پڑھنا تو ہر وقت فرض نہیں ہوتا, صحیح ہے نا, وہ آپ جب گھر آ جائیں تو اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں, یا وہاں پر کہیں پر ٹائم مل جائے تو کر سکتے ہیں, اور اس کی بھی آفیشلی مطلب اجازت ہو کہ جی اگر ٹائم ہے تو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں. لیکن نماز جو ہے نا یہ نہیں چھوڑ سکتے بالکل کسی طور پر بھی. فرض آپ کو یعنی جو فرائض واجبات ہیں وہ آپ کو ادا کرنے ہوں گے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ عام روٹین میں تو جنگی حالات نہیں رہتے نا, صحیح بات, عام روٹین میں آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں تو اپنے پاس چھوٹی سی جے نماز رکھ لیں اور باوضو رہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو جیسے ہی نماز کا ٹائم آئے آپ جے نماز بچھائیں, وقت یعنی ذرا حالات دیکھ کر, اور آپ فرض وغیرہ واجبات وغیرہ فوری پڑھ لیں. اور سنتیں بھی پڑھنا چاہیں تو وہ اچھی بات ہے, لیکن جہاں وقت نہ ہو تو کم از کم فرائض واجبات پڑھ لیں. اور جو رہا کہ جو سرحدوں پر جو نگہبان ہوتے ہیں تو اس میں بھی جنگی حالات نہیں ہیں, وہ پڑھ سکتے ہیں. جب جنگی حالات ہوں اور جس وقت بالکل خدا نہ خواستہ, تو پھر اس کے لیے صلاۃ الخوف کی قرآن کریم میں تعلیم دی گئی ہے, اس کا بھی طریقہ موجود ہے. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے وہ سوال ہوا کہ سحری جو ہے وہ تھوڑی لیٹ ہو جائے, ٹائم سے اوپر ہو جائے اور اس وقت کر لی جائے تو کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھیں جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جائے, جیسے ہی وقت ختم ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ نے کھانا پینا کیا تو آپ کا روزہ ہوگا ہی نہیں, آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ, اور بہتر یہ ہے کہ ٹائم ختم ہونے سے 1-2 منٹ پہلے موقوف کر دے. اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ دعائے قنوت کے بغیر وطر ہو سکتے ہیں. کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص پڑھ لے اور دعائے قنوت سیکھنے کی کوشش کرے. سورہ اخلاص بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ وطر ادا ہو جائیں گے. بیمار رہتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. تراویح کبھی 12 پڑھتی ہیں, کبھی 20 پڑھتی ہیں. تراویح 20 رکعت ہے, حضور نبی کریم علیہ السلام سے یہی منقول ہے, صحابہ اکرام سے یہی منقول ہے. تو 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے. ایسا نہیں کبھی مرضی ہو گئی تو 12 پڑھ لی, کبھی مرضی ہو گئی تو 20 ہی پڑھنی چاہیے. ان کو کوئی سوال دے دیں ڈاکٹر صاحب, کوئی سوال جو ہے اس میں سے بس ہے سوال. ٹوتھ پیسٹ والا, کسی کو قرضہ دیا ہے معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں, معاف کر سکتے ہیں, اختیار ہے. اگر قرض آپ نے دیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب میں مقروض ہوں تو یہ تو اختیار اس کا ہے جس نے قرض دیا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو قرض دیا ہے وہ جن کو دیا ہے تو کیا اس پر جو زکوٰۃ ہے وہ میں ادا کروں گا, تو یہ بھی کچھ بات اس میں سمجھ میں یہ آ رہی تھی. تو جس کے پاس پیسے دیے ہیں آپ نے تو ملکیت اس کی ہے, تو تصرف اس کا ہے, تو پھر وہ ادا بھی وہی کرے گا, آپ تھوڑی کریں گے. آپ قرض بھی دیں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں, تو یہ تو میرا خیال ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑا سا وہ ہے کہ جو قرض دینے والا ہوتا ہے نا, اس کی چونکہ وہ مالک ہے تو اس کا مال جب تک واپس آنے کی امید ہو تو اس کی زکوٰۃ تو اسی کے ذمے ہے, لیکن واجب دینا اس وقت لازم ہوگی جب اس کے ہاتھ میں واپس آ جائے گا. لیکن پورے ڈیوریشن میں, کیونکہ اصل میں مالک تو یہی ہے نا, صحیح, تو وہ صرف عاریتاً دیا ہوا ہے. 4 سال بعد آئی تو 4 سال کی زکوٰۃ, ہاں جب واپس وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گی اس وقت ادا کرنا لازم ہو جائے گا. چونکہ اس پر قرضہ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, وہ مالک نہیں ہے, وہ مالک نہیں ہے, مقروض ہے. اچھا, ایک بہن نے ہر جگہ ریلیکس دیا آپ لوگوں نے, مظلوم کو بھی مقروض. ایک بہن نے یہ سوال پوچھا, میرے ہی نام لے کے کہا کہ 4 سے 25 سال کی نماز, 4 سال سے لے کر 25 سال تک کا ڈیوریشن ہے, اس کی نمازیں قضا تھیں اور میں نے ادا کر لی. مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک بار جو ہے وہ پڑھا جائے. جی مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ادا کرنی ہے, میں نے لیکن ادا کر لی. بعد میں سوال پوچھا تو سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ جناب آپ دوبارہ پڑھیں. دیکھیں یہ سوال اصل میں تو دین اور خواتین پروگرام میں آیا تھا, اس وقت ہم نے بتایا یہ تھا کہ جو قضا نماز ہوتی ہے, قضا نماز میں یہ تعیین کرنا ضروری ہوتی ہے کہ یہ فلاں دن کی نماز میں ادا کرنی ہوں. اب زیادہ سالوں کی نمازیں ہیں تو کیسے تعیین کیسے کریں گے, تو اس تعیین کی آسانی کی خاطر فقہائے کرام نے یہ طریقہ کار ارشاد فرمایا کہ آدمی آسانی کے لیے یوں کر لے کہ سب سے پہلی میرے ذمہ جو فجر کی قضا
تھی یا سب سے آخری میرے ذمہ جو فجر کی قضا تھی. ہر دفعہ یوں کرتا جائے, ہر دفعہ والی جو ہے نا وہ پہلی بن جائے گی یا آخری بن جائے گی, یہ آسانی کے لیے تعلیم فرمایا تھا. لیکن یہ تعیین ضروری ہے. اب چونکہ یہ کہہ رہی ہے مجھے یہ طریقہ بھی معلوم نہیں تھا اور میں نے تعیین بھی نہیں کی, تو جب بہن آپ نے تعیین کی نہیں کسی قسم کی تو اس میں تعیین کیسے ہوگی؟ یہ آپ نے کون سے دن کی قضا نماز پڑھی ہے, یہ فلاں ظہر کی, یعنی کون سے دن کی ہے؟ یعنی جمعرات کی قضا نماز الگ ہے, جمعے کی قضا نماز الگ ہے, ہفتے کی الگ ہے, اتوار کی الگ ہے, پیر کی الگ ہے. نیت میں فقہا کے مطابق تعیین ضروری تھی, جو تعیین آپ نے کی نہیں, تو اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ آپ اس نماز کو دوبارہ پڑھ لیں. تو اسے آپ جو ہے ان نمازوں کو دوبارہ ادا کر لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو توفیق دے. باقی انہوں نے جو ہے وہ مفتی اکمل صاحب کا نام لے کے پوچھا کہ جناب انہوں نے کہا کہ فرض کی جو آخری 2 رکعتیں ہیں, تیسری چوتھی, اس کے اندر اگر تلاوت نہ بھی کی جائے تو حرج نہیں. تو بالکل انہوں نے ٹھیک ارشاد فرمایا, تیسری چوتھی رکعت کے اندر اگر آپ تلاوت نہ بھی کریں, ایک رکن کی مقدار خاموشی کے ساتھ کھڑی رہیں, تو بھی فرض کی تیسری چوتھی رکعت ادا ہو جاتی ہے, اس میں تلاوت کرنا فرض نہیں ہے. خلا اور تنسیخ نکاح کے بارے میں ہے کہ لڑکے کی رضامندی کے بغیر عدالتیں یک طرفہ کارروائی کر دیتی ہیں, کیا خلا اس طرح ہو جاتا ہے؟ تو کل بھی جو ہے اس کا جواب دیا گیا تھا کہ خلا جو ہے وہ چونکہ اس طلاق بائن ہے اور طلاق کا اختیار صرف اور صرف مرد کے ہاتھ میں, بیدہ عقدۃ النکاح, اس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے, وہ کھولے گا تو کھلے گی, بغیر اس کی رضامندی کے, بغیر اس کے دستخط کیے, بغیر اس کے کہے یک طرفہ کارروائی کی گئی تو خلا نہیں ہوتا. تنسیخ نکاح کی جہاں تک بات ہے تو تنسیخ نکاح ہو جاتا ہے, اس کے لیے رضامندی ضروری نہیں ہوتی, لیکن وہ جو تنسیخ نکاح ہے اس کی مخصوص شروط ہیں. اب وہ شروط ہر جگہ ملحوظ نہیں رکھی جاتی, اسی لیے ہم یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. اسی لیے ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ جس کا کیس ہو وہ دارالفتاء میں جا کے رہنمائی لے لے, اپنا کیس لے کر فریقین چلے جائیں, تو بہتر انداز میں پتہ چلے گا کہ وہاں تنسیخ نکاح کی وہ شرطیں ملحوظ رکھی گئیں یا نہ رکھی گئی. شوگر پیشنٹ ہوں میں, روزہ ڈاکٹر نے رکھنے سے منع کیا, بہن نے کہا میں کیا کروں؟ تو اگر باقی ماہر ڈاکٹر ہے اور خوف خدا رکھنے والا ہے, دین کا درد رکھنے والا ہے, اس نے منع کیا اور آپ کا مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے, تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. بعد میں جب آپ کا شوگر لیول صحیح ہو جائے تو اس وقت آپ اس کی قضا کریں گی. ابھی آپ کے ذمہ فدیہ نہیں ہوگا, فدیہ اسی وقت ہوگا جب کہ سرے سے آپ کا شوگر لیول بالکل بیلنس نہ ہو اور کوئی بھی وقت آپ کو نہ ملے بعد میں قضا کرنے کا بھی, تو پھر آپ کے ذمہ جو ہے وہ فدیہ لازم ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ایک مفتی صاحب بالکل ایک منٹ ہے بس. جی, ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مسواک کیجئے, کیونکہ ٹوتھ پیسٹ میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اجزاء حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے, تو مسواک کیجئے. لیکن اگر ٹوتھ پیسٹ کیا ہے اور حلق میں اجزاء نہیں گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی. اچھا جی, نماز کا شوق ہے لیکن یاد نہیں, کوشش کریں ایسی صحبت میں بیٹھیں کہ آپ نماز سیکھیں, آپ قرآن سیکھیں. بہن نے کہا کہ ان کی مما نے سیٹ ٹیبل پر دراز میں جو ہے وہ قرآن شریف یعنی یاسین شریف رکھی ہوئی تھی, یہ غلطی سے بیٹھ گئیں, تو بس توبہ کریں اور کوئی صدقہ وغیرہ دے دے, باقی کوئی کفارہ وغیرہ اس کا نہیں ہے. اور بھائی نے کہا قرآن پڑھنے کا شوق ہے, یاد نہیں ہوتا تو قرآن سیکھیں, اور ایسے پروگرامز بھی آتے ہیں جس میں آپ بآسانی سیکھ سکتے ہیں. آج کل کے دور میں بہت آسان ہے, تو سیکھیں. کل کی شرمندگی سے آج بہتر ہے کہ سیکھ لیں. اس کے بعد بھائی نے کہا کہ بندہ مقروض ہے اور فیملی جو ہے نا وہ روزہ ہے, تو مطلب یہ صدقہ فطر دیں گے یا نہیں؟ اگر یہ مقروض ہے, قرضہ ہے, تو ظاہر ہے کہ ان پر لازمی نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ کوئی شخص قرآن کی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو کیا حکم ہوگا, کہ یعنی مستقبل کے بارے میں کوئی ایسی قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, تو اس صورت میں کیا تو کفارہ ہوگا. اس پر کفارہ جو ہے وہ ایک فکفارۃ اطعام 10 مساکین, 10 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلانا ہے, یا اتنا نہیں تو 3 جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں. لیکن اگر ماضی کی جھوٹی قسم کھائی, جھوٹ بولا, تو اس پر کوئی کفارہ نہیں, بس توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرے. ایک سوال یہ ہوا کہ شوہر کا بیٹا, یعنی شوہر نے کسی عورت سے شادی کی, شوہر کا پہلے سے بیٹا ہے, اب ازواجی تعلق قائم نہیں ہوا ہے, تو اس صورت میں شوہر کا بیٹا اس کی بیوی کا محرم ہوگا یا نہیں؟ اس صورت میں ازواجی تعلقات کے بغیر طلاق ہو جاتی ہے ان کیس, تو محرم نہیں رہے گا, وہ بیوی اس کے بیٹے سے شادی کر سکتی ہے. لیکن ازواجی تعلق قائم ہو چکا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس کا بیٹا بیوی کے لیے محرم ہو چکا ہے, کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تہجد کے وقت 5 نمازیں ایک ساتھ قضا پڑھ سکتے ہیں, تو بالکل تہجد کے وقت 5 نمازیں ایک ساتھ قضا ادا کی جا سکتی ہیں. ایک بھائی نے پوچھا میری 6 لاکھ کی کمیٹی نکلی ہے, باقی قسطیں ادا کرنی ہے, اب اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو بقیہ قسطیں ہیں وہ منہا کی جائیں گی, وہ آپ کے ذمہ دین ہے, اور دین کے بارے میں یہ ہے کہ اگرچہ طویل المیعاد ہی کیوں نہ ہو, مفتابی قول کے مطابق دین کو مائنس کیا جاتا ہے, ڈیٹ منہا ہوتا ہے. باقی قسطیں منہا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچتے اور سال گزر چکا ہے, تو اس صورت میں آپ کے ذمہ جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی. سوال یہ پوچھا
पूछा भाई ने ज़कात किसको दूं, तो ये किसको दूं का जवाब तो हमने कल भी दे दिया था, मसारे बता दिए थे। एक दफ़ा दोबारा आसानी के लिए शरीफ फ़कीर वाला बता देते हैं कि जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इसके बराबर रकम या इसके बराबर मालियत, माल कोई भी किसी भी शेप में वो माल हो, अगर मौजूद नहीं है तो वो ज़कात का मुस्तहिक है। ज़रूरत हाजत असलिया से ज़ायद, हाजत असलिया है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला शान। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।